یہ جون 1967 کی بات مشرقی وسطی پہلی کئی دہائیوں سے سیاسی کشیدگی، جنگی تنازعات کی لپیٹ میں تھا۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ پھر جون 1967 میں صرف 6 دن کے اندر مشرقی وسطی کا نقشہ بڑے حد تک بدل گیا۔ یہ جنگ تاریخ میں 6 روزہ جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اس جنگ کا سب سے گہرا پہلو صرف جنگ شکست یا علاقوں کا قبضہ نہیں تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرقی یروشلم اور مسجد اقصی اسرائیلی فوج کے قبضے میں آ گئی۔ یوں بیت المقدس کا مسئلہ ایک نئے اور انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو گیا۔ جنگ سے پہلے کا ماحول: 1948 کی جنگ کے بعد فلسطین کا بڑا حصہ اسرائیل کے زیر انتظام آ گیا تھا۔ مغربی کناروں پر اردن کا کنٹرول تھا، جبکہ غزہ مصر کے انتظام میں تھا۔ مشرقی یروشلم میں بھی اردن کے کنٹرول میں تھا اور مسجد اقصی تک رسائی اردنی انتظام کے تحت تھی، لیکن خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اسرائیل اور اس کے ہمسایہ عرب ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری تھیں۔ مصر، شام اور اردن ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، جبکہ اسرائیل کو بھی خدشہ تھا کہ عرب ممالک اس کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں۔ مئی 1967 میں حالات اچانک مزید خراب ہوئے۔ مصر نے جزیرہ نما سینائی میں اپنی فوجی موجودگی بڑھائی اور آبنائے تہران کے راستے اسرائیلی جہاز رانی کے معاملے پر سخت قدم اٹھایا۔ خطے میں فوجیں حرکت کرنے لگی اور جنگ کا خطرہ انتہائی قریب آ گیا۔ پھر 5 جون 1967 کو جنگ شروع ہوئی۔ 6 دن جو تاریخ بدل گئے۔ جنگ کے پہلے ہی دن اسرائیلی فضائیہ نے مصر کے فضائی اڈوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ مصر کی فضائی طاقت کو شدید نقصان پہنچا اور اسرائیل کو جنگ کے ابتدائی مرحلے میں فضائی برتری حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ مصر سے نکل کر اردن اور شام کے محاذوں تک پھیل گئی۔ اردن بھی جنگ میں شامل ہوا اور یروشلم کے علاقے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ مشرقی یروشلم میں اردنی فوج موجود تھی، جبکہ شہر کے مغرب کنارے پر اسرائیل کا کنٹرول تھا۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کی اور پھر جون 1967 کو انہی دنوں میں وہ لمحہ آیا جس نے مسجد اقصی کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ مسجد اقصی کے دروازے پر اسرائیلی فوج: جون 1967 کو اسرائیلی فوج نے 7 مشرقی یروشلم پر قبضہ کر اس قبضے کے ساتھ ہی مسجد اقصی کا پورا احاطہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں آ گیا۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی صدمے کا لمحہ تھا۔ بیت المقدس، وہ شہر جہاں کا ذکر قرآن مجید میں مسجد اقصی کے حوالے سے کیا گیا، یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مذہبی اور تاریخی علامت ہے۔ 1970 کے بعد مسجد اقصی کے بارے میں ایک نئی سیاسی حقیقت وجود میں آ گئی۔ اگرچہ بعد میں مسجد کے مذہبی انتظام کے حوالے سے اردنی وقف کا کردار برقرار رکھا گیا، لیکن شہر اور مسجد کے ارد گرد کی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ایک تاریخی لمحہ: 7 جون کو اسرائیلی فوج مسجد اقصی کے احاطے تک پہنچی۔ اسی دن اسرائیلی فوج نے مغربی دیوار، جسے یہودی مذہبی روایت میں مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، کے قریب اپنی موجودگی قائم کی۔ اس واقعے کی تصاویر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ مسجد اقصی اب ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں اسرائیلی ریاست کا فوجی اور سیاسی کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسطین کا تنازع صرف زمین اور سرحدوں کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یروشلم اور مقدس مقامات کے مستقبل کا مسئلہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ اہم بن گیا۔ جنگ کا اختتام: صرف 6 دن میں اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینائی اور غزہ، اردن سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم، جبکہ شام سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 10 جون تک جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ عرب ممالک کو شدید فوجی نقصان اٹھانا پڑا اور لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے اسرائیلی قبضے نے فلسطینی مسئلے کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا اور مسجد اقصی اس نئے مرحلے کا سب سے حساس مرکز بن گئی۔
मस्जिद अक्सा के बारे में एक अहम हकीकत 1967 के बाद मस्जिद अक्सा की मजहबी निगरानी के मामले में एक मखसूस इंतज़ाम कायम रहा। उर्दन से वाबस्ता इस्लामी वक्फ को मस्जिद के मजहबी उमूर और रोज़मर्रा इंतज़ाम में किरदार हासिल रहा, जबकि इसराइली मजमूई सिक्योरिटी और इलाके पर सियासी कंट्रोल बरकरार रखा। इसी वजह से मस्जिद अक्सा के बारे में आज भी एक पेचीदा सूरत हाल मौजूद है। यहाँ मजहबी, सियासी, तारीखी और सिक्योरिटी के कई पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वक्त के साथ यरूशलेम में आबादी, तामीरात, रसाई और सियासी इख्तियार के मसाइल ने तनाज़ा को मज़ीद पेचीदा बना दिया। मुसलमानों के लिए 1960 का मतलब जंग मुसलमानों के लिए सिर्फ एक फौजी शिकस्त की दास्तान नहीं थी, ये इस हकीकत का आगाज थी कि मस्जिद अक्सा एक ऐसी तनाज़ा के मरकज़ में आ गई जिसका हल आज तक तलाश किया जा रहा है। 1948 में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद बेघर हुई थी। 1967 के बाद मगरब किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और गजा भी इसराइली कब्जे में आ गए। इस तरह फ़लस्तीनी मसला मज़ीद फसीह हो गया और बैतुल मक़दस मुसलमानों के दिल में पहले से मौजूद मुकाम के साथ साथ आलमी सियासत के सबसे हसास शहरों में शामिल हो गया। आज भी जिंदा सवाल, 6 रोज़ा जंग को तकरीबन 6 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन इस जंग के पैदा किए हुए कई सवाल आज भी मौजूद हैं। यरूशलेम की हैसियत क्या हो, फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें कहाँ हों, मस्जिद अक्सा और दीगर मुक़द्दस मकामात का इंतज़ाम कैसे हो, फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ कब मिलेगा, और सबसे बढ़कर क्या कभी ऐसा हाल सामने आएगा जिसमें फ़लस्तीनी और इसराइली दोनों अमन, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें? ये सवाल आज भी आलमी सियासत के सामने खड़े हैं। इख्तितामिया 1967 की 6 रोज़ा जंग सिर्फ 6 दिन जारी रही, लेकिन उसके असरात 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक जारी रहे। इन 6 दिनों ने मशरिक़ वस्ती का नक्शा बदल दिया और मस्जिद अक्सा एक ऐसे तनाज़ा के मरकज़ में आ गई जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, ये ईमान, तारीख और रूहानी वाबस्तगी की अलामत है। इसीलिए 1967 की जंग को समझना सिर्फ एक जंग को समझना नहीं, बल्कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की मौजूदा सूरत हाल की जड़ों को समझना है। तारीख हमें ये बताती है कि जंगें ख़त्म हो जाती हैं, फौजें वापस चली जाती हैं, सरहदें बदल जाती हैं, लेकिन बाद वाक़यात के असरात नस्लों में रहते हैं।